تو آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں جو ہم میں سے اکثر بچپن سے سنی ہے۔ تصور کریں، ایک نبی ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، قوم ہے کہ صدیوں سے مان نہیں رہی۔ جی۔ پھر ایک طوفان آتا ہے، عظیم سیلاب، سب کچھ بہا لے جاتا ہے سوائے ایک بہت بڑی کشتی کے، اور اس میں جو سوار تھے لوگ اور جانور۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی، یہ واقعہ، یہ صرف قرآن کریم نہیں ہے۔ نہیں، یہ بائبل میں بھی ہے، بہت تفصیل سے ہے، اور یہی بات اسے خاص بناتی ہے۔ ایک ہی واقعہ دو بڑے الہامی کتابوں میں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بیان بالکل ایک جیسا ہے؟ اور یہی آج ہماری یوں کہیں کہ کھوج کا مرکز ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ قرآن اور بائبل دونوں میں حضرت نوح کے قصے کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ کہانی کا بنیادی خاکہ کیا ہے دونوں کتابوں میں، اور پھر جو اہم فرق ہیں ان پر بات کریں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ گمراہی میں تھی۔ گمراہی کس قسم کی تھی؟ طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا تھا، اخلاقی پستی تھی، اور سب سے بڑھ کر شرک۔ وہ اپنے بزرگوں کے، نیک لوگوں کے بت بنا کر پوجتے تھے۔ اچھا، خالق کو بھول گئے تھے؟ جی بالکل، اپنے اصل خالق کو، اللہ کو بھول بیٹھے تھے۔ تو ایسے میں حضرت نوح نے اللہ کا پیغام دیا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، سورۃ الاعراف میں۔ جی، آیت 59 میں خلاصہ یہ ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اور یہ دعوت انہوں نے ایک طویل عرصے تک دی، 950 سال کہا جاتا ہے۔ جی بہت طویل عرصہ، لیکن قوم کا رد عمل وہ بڑا افسوسناک تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اکثریت نے تو مانا ہی نہیں، الٹا مذاق اڑایا، کبھی کہتے دیوانے ہیں، کبھی کہتے جھوٹے ہیں۔ اور جو مان گئے، جو ایمان لائے، ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ قوم کے سردار کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کے غریب کمزور لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں؟ تو بس انکار اور مذاق یہی چلتا رہا۔ پھر جب بہت وقت گزر گیا اور قوم نے بالکل نہ سنی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ جی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچایا، یہ نہیں مانتے، اب تو ہی فیصلہ فرما دے، مجھے اور جو ایمان لائے ہیں انہیں نجات دے۔ اور اسی دعا کے بعد وہ کشتی بنانے کا حکم آیا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ اب یہ حکم خود میں ایک نشانی بھی تھی، آزمائش بھی، کیونکہ علاقہ تو خشک تھا، ہے نا؟ بالکل، نہ سمندر نہ کوئی بڑا دریا۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی، لوگوں نے اور مذاق اڑایا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ذرائع میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے، اچھا بھئی پہلے نبی تھے اب بڑے ہی بن گئے، یا یہ کہ بھلا خشکی پہ کشتی کون چلاتا ہے؟ لیکن نوح اپنے کام میں لگے رہے۔ جی، پوری ثابت قدمی سے اللہ کا حکم پورا کرتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا اللہ کے فیصلے کا، طوفان کا۔ ہاں، ذرائع منظر کشی کرتے ہیں کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے غیر معمولی بارش ہونے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ جی، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ہاں، اہل ایمان کو اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، جیسے ایک نئی دنیا شروع ہو رہی ہو۔ یہیں پر وہ واقعہ بھی آتا ہے نا، ان کے بیٹے والا جو قرآن میں ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کا ذکر قرآن تو کرتا ہے تفصیل سے، لیکن بائبل میں اس طرح نہیں ملتا۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جب طوفان آیا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا۔ باپ بلا رہا ہے، نجات سامنے، اور بیٹا انکار کر رہا ہے۔ جی، اس نے سوچا میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ اچھا۔ نوح نے باپ کی محبت میں پکارا بھی، سمجھایا بھی کہ بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، آ جاؤ، مگر وہ نہیں مانا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک بڑی لہر آئی باپ بیٹے کے بیچ میں، اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ تو بڑی عبرت کی بات ہے کہ رشتہ بھی کام نہ آیا ایمان کے مقابلے میں۔ بالکل، اللہ کا قانون سب سے اوپر ہے، ایمان کا تعلق ذاتی ہے۔ خیر، پھر طوفان تھما، پانی اترا، اور کشتی وہ ایک پہاڑ پر ٹھہری۔ جی، اور یہاں بھی ایک فرق ہے، قرآن کہتا ہے کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور بائبل میں کوہ ارارات کا ذکر ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی کہانی کی یوں کہیں کہ موٹی موٹی تفصیل۔
اب آتے ہیں ان فرقوں پر جو ذرائع بتاتے ہیں قرآن اور بائبل کے بیانات میں۔ جی، اور یہ فرق یہ معمولی نہیں ہے، کچھ تو بہت بنیادی نوعیت کے ہیں۔ جیسے پہلا فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم فرق اللہ تعالیٰ یعنی خدا کے تصور کا ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں ایک جگہ آتا ہے جی، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ خدا انسان کو بنانے پر نعوذ باللہ پشیمان ہوا اور دل میں غمگین ہوا۔ پشیمان، غمگین، یہ تو انسانی کیفیات لگتی ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں۔ بالکل، اسلامی عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص، کمزوری، تبدیلی، پچھتاوے، ان سب چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ یعنی اللہ کا علم کامل ہے، اسے پہلے سے سب معلوم ہے۔ جی، اس کے علم میں، اس کے کام میں کوئی غلطی، کوئی کمی، بعد میں کوئی پشیمانی، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ تو یہ تصور خدا میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ واقعی یہ تو بہت بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا، دوسرا فرق وہ بیٹوں والا معاملہ جو ابھی ذکر ہوا۔ جی، قرآن کہتا ہے کہ ایک بیٹا نافرمان تھا اور غرق ہو گیا۔ اور بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کے مطابق نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ وہ سب اپنی بیویوں سمیت کشتی میں سوار ہوئے اور بچ گئے۔ تو وہاں کسی بیٹے کے غرق ہونے کا ذکر نہیں؟ نہیں، وہاں سب بچ گئے۔ تو یہ کردار اور انجام دونوں لحاظ سے ایک واضح فرق ہے۔ صحیح، ایک جگہ پوری فیملی بچ گئی، دوسری جگہ ایک فرد ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ بالکل۔ تیسرا فرق ہے جانوروں کی تعداد کا جو کشتی میں سوار کیے گئے۔ اچھا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ بائبل کے متن میں تھوڑا سا ابہام یا تضاد لگتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، کتاب پیدائش کے باب 6 میں حکم ہے کہ ہر جاندار مخلوق میں سے 2 یعنی ایک نر اور ایک مادہ کشتی میں لینا۔ ٹھیک ہے، ایک جوڑا۔ جی، لیکن پھر اگلے ہی باب 7 میں حکم ہے کہ جو پاک جانور ہیں ان میں سے 7 جوڑے لو، اور جو پاک نہیں ان میں سے ایک جوڑا یعنی 2۔ اچھا، پہلے سب کا ایک جوڑا، پھر پاک کے 7 جوڑے؟ یہ تو واقعی تھوڑی الجھن ہے۔ جی، قرآن کا بیان اس معاملے میں بہت واضح ہے اور ایک جیسا ہے۔ سورت ہود میں صاف حکم ہے کہ اس میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لیں۔ یعنی صرف ایک جوڑا ہر قسم کا، کوئی 7 یا 1 والی تقسیم نہیں۔ نہیں، بالکل واضح، ایک ہی حکم، ہر نوع کا ایک جوڑا۔ یہ بھی ایک اہم فرق ہوا۔ اب چوتھا نقطہ، یہ حضرت نوح کے اپنے کردار سے متعلق ہے۔ طوفان کے بعد ذرائع بائبل کے حوالے سے کچھ ایسی بات بتاتے ہیں جو کافی حیران کن ہے۔ جی، یہ کتاب پیدائش کے باب 9 کا واقعہ ہے۔ ذکر ہے کہ طوفان ختم ہونے کے بعد نوح نے انگور کا باغ لگایا۔ اچھا، پھر اس کی میں یعنی شراب پی اور وہ نشے میں آ گئے، اتنے کہ اپنے خیمے میں برہنہ حالت میں پائے گئے۔ کیا؟ اللہ کے نبی شراب پی کر برہنہ؟ جی، بائبل میں یہی بیان ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے حام نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ بعد میں جب نوح کو ہوش آیا تو انہوں نے حام کے بیٹے کنان پر لعنت بھیجی۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اسلام انبیاء کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلامی عقیدے میں انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم یعنی گناہوں سے پاک؟ جی، عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے، خاص طور پر بڑے گناہوں سے اور ایسی اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن تو حضرت نوح کو ایک عظیم پیغمبر، اللہ کا شکر گزار بندہ، ثابت قدم رہنے والا بتاتا ہے۔ ان سے ایسی کسی حرکت کا تصور بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ممکن نہیں۔ تو یہ فرق صرف ایک واقعے کا نہیں، یہ تو پیغمبر کے مقام و مرتبے کے بنیادی تصور کا فرق ہے۔ بالکل، یہ بہت گہرا فرق ہے۔ اور پانچواں فرق، وہ تو پہلے بھی ذکر ہوا، کشتی کہاں ٹھہری؟ جی، بائبل کہتی ہے کوہ ارارات، جو آج کل ترکی آرمینیا بارڈر کے علاقے میں ہے۔ اور قرآن صاف کہتا ہے جودی پہاڑ، سورہ ہود آیت 44 میں۔ جودی پہاڑ کہاں ہے اس پر تھوڑی مختلف آراء ہیں، لیکن زیادہ تر اسے بھی آج کے جنوب مشرقی ترکی میں ہی مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئے وہ 5 اہم فرق جو ذرائع نے نمایاں کیے ہیں۔
خدا کا تصور، بیٹوں کا انجام، جانوروں کی تعداد، نوح کا اپنا کردار طوفان کے بعد اور کشتی ٹھہرنے کی جگہ جی یوں کہیں کہ زیادہ مستقل مزاجی سے پیش کرتا ہے۔ مستقل مزاجی یعنی تضادات کم ہیں۔ جی، تضادات سے پاک لگتا ہے اور الہیاتی طور پر زیادہ منزہ یعنی پاکیزہ لگتا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو تصور ہے اور انبیاء کے عصمت کا جو پہلو ہے وہ قرآن میں زیادہ شان کے لائق محسوس ہوتا ہے ان ذرائع کے مطابق۔ تو کیا وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن نے پچھلی کتابوں میں جو تبدیلیاں آ گئی تھیں ان کی اصلاح کی؟ ہاں، استدلال یہی بنتا ہے ان ذرائع کا کہ قرآن آخری الہی کتاب ہونے کے ناطے اس نے پچھلی روایات میں وقت کے ساتھ جو انسانی اضافے یا غلط فہمیاں شامل ہو گئی تھیں انہیں درست کیا اور اصل واقعے کو اس کی صحیح محفوظ شکل میں دوبارہ بیان کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نتیجہ ان ذرائع کا ہے جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم صرف ان کی بات کو غیر جانبداری سے پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد یہاں کسی ایک کتاب کو صحیح اور دوسری کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان ذرائع کی مدد سے دونوں روایات کو سمجھنا ہے اور ان میں جو فرق ہے ان کی نوعیت کو جاننا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور عظیم طوفان کے اس مشہور قصے کو دیکھا، جی، جو قرآن اور بائبل دونوں میں ہے۔ ہم نے کہانی کے بنیادی پہلو دیکھے، قوم کی حالت، نوح کی دعوت، کشتی، طوفان، نجات، اور پھر ہم نے خاص طور پر ان نکات پر بات کی جہاں دونوں بیانات میں واضح فرق نظر آتے ہیں، اور یہ فرق یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ صرف اس واقعے کے بارے میں نہیں بلکہ شاید الہامی روایات کیسے محفوظ رہتی ہیں، کیسے منتقل ہوتی ہیں، اس سب کے بارے میں۔ بالکل، یہ صرف ایک تاریخی یا مذہبی بحث نہیں ہے، اس سے ہمیں مختلف عقائد کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی حوالے سے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی ان ذرائع کے مطالعے سے ہی ذہن میں آتا ہے۔ جی ضرور۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم مقدس کتابوں میں ایک ہی اہم واقعے کے بارے میں مختلف اور کبھی کبھی تو بالکل متضاد بیانات دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کس طرف متوجہ کرتی ہے؟ تاریخ کیسے محفوظ رہتی ہے؟ وحی کی اپنی نوعیت کیا ہے؟ وقت کے ساتھ متن کیسے بدل سکتا ہے یا اس کی تفہیم کیسے بدل سکتی ہے؟ مطلب کیا یہ صرف تفصیلات کا فرق ہے یا اس کے پیچھے جو بنیادی عقائد ہیں، جو ورلڈ ویوز ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق ہے ان فرقوں سے؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔